السلام علیکم۔ ادب زار ای اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد یاسر خان سبجیکٹ اسپیشلسٹ۔ آج ہمارا ناول کے ضمن میں چوتھا مختصر لیکچر ہوگا۔ اس ناول میں ہم پریم چند پر بات کریں گے اور ان کے ناول گؤدان کا مختصر خلاصہ بیان کریں گے۔ ہماری افسانے کی سیریز میں بھی ہم پریم چند پر مفصل گفتگو کر چکے ہیں، تو یہاں پر بھی ان کا احوال جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ناول کا خلاصہ بیان کریں گے۔ تو منشی پریم چند کو اردو ادب میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ پریم چند پہلے حقیقت پسند اور ترقی پسند ناول نگار یا افسانہ نگار ہیں۔ ترقی پسندوں کی جو سب سے پہلی کل ہند کانفرنس ہوئی تھی 1936 میں، تو اس کی صدارت بھی منشی پریم چند نے کی تھی۔ اصل نام دھنپت رائے سریواستو ہے ان کا، اور والد کا نام منشی عجائب لال رائے جو ڈاکخانے میں ملازم تھے۔ منشی پریم چند کی پیدائش کی اگر ہم بات کریں تو یہ 1880 میں بنارس میں پیدا ہوئے تھے، اور ادبی زندگی کا آغاز انہوں نے نواب رائے کے نام سے کیا تھا۔ 7 سال کی عمر میں ان کی والدہ جو ہے وفات پا جاتی ہے، اور چھوٹی عمر میں ہی پریم چند کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری کا جو ہے بوجھ ہوتا ہے۔ 15 سال کی عمر میں ان کی مرضی کے خلاف ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ 8ویں جماعت میں تھے کہ والد بھی وفات پا جاتے ہیں۔ پریم چند طلبہ کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد میٹرک کر لی اور محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ تو بہرحال اس کے بعد بھی ان کی پھر تعلیم جاری رہتی ہے، وہ BA کر لیتے ہیں۔ 1905 میں کانپور کے ایک سرکاری سکول میں ان کا تقرر ہوتا ہے، اور وہیں رسالہ زمانہ کے جو ایڈیٹر ہوتے ہیں دیا نارائن نگم، ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ان کے رسالے میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گاندھی کی جو تحریک تھی عدم تعاون، اس سے بھی پریم چند کافی متاثر تھے۔ 1920 میں گاندھی جی کی تقریر سن کر سرکاری ملازمت سے مستعفی ہو جاتے ہیں، اور 22 میں چرخوں کی دکان جو ہے نا وہ کھول لیتے ہیں، مگر دکان نہیں چلتی۔ اس کے بعد سرسوتی پریس لگایا، مگر وہاں بھی نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اس کے بعد منشی نول کشور پریس میں جو ہے ملازمت اختیار کرتے ہیں، کئی درسی کتب بھی لکھتے ہیں، ایک ہندی رسالہ مادھوری کی ادارت بھی کی۔ 1929 میں رسالہ ہنس نکالا اور کئی بار ضمانت ضبط ہوئی۔ 34 میں فلم انڈسٹری کے بلاوے پر ممبئی چلے جاتے ہیں، اور مزدور کے نام سے ایک فلم لکھی جو پابندی کی وجہ سے نہ چل سکی۔ تو ادبی زندگی پر اگر ان کی ہم نگاہ ڈالیں تو 14 سال کی عمر میں وہ پہلا ڈرامہ جس کا نام تھا بد اتوار ماموں کا رومان لکھا، مگر یہ تباہ نہ ہو سکا۔ ایک اور ڈرامہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، یہ بھی لکھا، اور یہ بھی طباعت کو نہ پہنچ سکا۔ ادبی زندگی کا باقاعدہ آغاز جو ہے ان کے پہلے ناول اسرار معابد سے ہوتا ہے، جو 7 روزہ رسالہ آوازہ حق بنارس میں 1903 میں وہ قسطوار شائع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناول کرشنا 1904 اور ہم خرما و ہم ثواب 1906 میں، اس طرح پھر جلوہ اثار 1912 میں، بازار حسن 1916 میں، گوشہ عافیت 1928 میں ان کے ناول شائع ہوتے رہے۔ شطرنج کے کھلاڑی بھی پریم چند ہی کا ناول ہے۔ اس کے ساتھ نرملا، یہ ہندی زبان میں لکھا گیا تھا، پھر بعد میں 1929 میں اردو میں شائع ہوا۔ پہلے یہ 1923 میں ہندی میں لکھا گیا، پھر جو ہے یہ
1929 میں اردو میں شائع ہوا۔ اس طرح چوگان ہستی یہ بھی پہلے 1924 میں ہندی میں اور پھر 1927 میں یہ اردو میں شائع ہوا۔ گؤدان پریم چند کا آخری ناول ہے جو 1936 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ منگل سوتر یہ ناول ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ پریم چند دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اردو کے پہلے افسانہ نگار بھی ہیں۔ اس حوالے سے ادبی حلقوں پر جو ہے ادبی حلقوں میں کافی بحث رہی ہے کہ پہلے افسانہ نگار کون ہیں۔ تو بہرحال بہت سوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ پریم چند جو ہیں وہ اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں۔ اس پر ہماری پہلے مفصل گفتگو ہو چکی ہے افسانے کے لیکچرز میں۔ تو ابھی ہم ان کی افسانہ نگاری پر تھوڑی سی نگاہ ڈالتے ہیں کہ 1907 سے انہوں نے جو ہے نا افسانہ نگاری کا آغاز کیا، اور جو پہلا افسانہ تھا دنیا کا سب سے انمول رتن، ان کا وہ جو ہے نا وہ جاری ہوا۔ پھر ان کا 1908 میں افسانوں کا مجموعہ جو پہلا شائع ہوا سوز وطن، جس میں کل 5 افسانے ہیں۔ اس مجموعے میں دنیا کا سب سے انمول رتن بھی شامل ہے، اور شیخ مخمور کے نام سے ایک افسانہ ہے، یہی میرا وطن ہے، صلہ ماتم اور عشق دنیا اور حب وطن، یہ افسانے شامل ہیں۔ پریم چند کے افسانوں کی تعداد تقریباً 200 کے لگ بھگ ہے، اور 13 کے قریب جو ہے ان کے افسانوی مجموعے جو ہیں وہ شائع ہوئے ہیں۔ تفصیل میں بتا دیتا ہوں، گو کہ اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ تو سوز وطن 1908 میں افسانوں کی تعداد 5 ہے۔ پریم پچیسی اول 1914 میں افسانوں کی تعداد 12 ہے۔ پھر پریم پچیسی دوم 1918 میں افسانوں کی تعداد 13 ہے۔ پریم بتیسی اول پھر 1920 میں افسانوں کی تعداد 16۔ پھر پریم بتیسی دوم 1920 میں افسانوں کی تعداد 16 ہے۔ خاک پروانہ 1928 افسانوں کی تعداد 16۔ خواب و خیال 1928 افسانوں کی تعداد 14۔ فردوس خیال 1929 افسانوں کی تعداد 12۔ پریم چالیسی اول و دوم 1930 میں شائع ہوا، اور افسانوں کی تعداد 20 ہے۔ اس کے بعد آخری تحفہ افسانوں کی تعداد 13، یہ 1934 میں شائع ہوا تھا۔ زاد راہ 1936 میں شائع ہوا، اور افسانوں کی تعداد 15 ہے۔ دودھ کی قیمت 1937 میں شائع ہوا، اور افسانوں کی تعداد 9 ہے۔ جبکہ واردات 1938 میں شائع ہوا، اور افسانوں کی تعداد 13 ہے۔ تو اب ہم گؤدان کا جو ہے وہ خلاصہ یہاں پر مختصر خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ان کا بہت ہی بہترین ناول ہے، آخری ناول ہے، لیکن پریم چند کے سبھی ناولوں میں جو ہے نا اس ناول کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ترقی پسندانہ افکار کی یہ جو ہے نا عکاسی کرتا ہے۔ تو گؤدان کے معنی ہے گائے دان کرنا، یعنی گائے قربان کرنا۔ تو ناول میں ترقی پسندانہ افکار اور ہندوستان کے جو نچلا طبقہ ہے ان کے مسائل کا بیان ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار ہوری ہے۔ ہوری ایک غریب کسان ہے جو پسماندہ گاؤں بلاری کا رہائشی ہے۔ چند بیگھہ زمین پر کاشتکاری کر کے بمشکل اپنے خاندان کا پیٹ پال رہا ہے۔ ہوری دھنیا اور اس کا بیٹا گوبر اور 2 بیٹیاں جو ہے روپا اور سونا ہیں۔ تو دن رات محنت کے باوجود بھی 2 وقت کی روٹی جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہوری کو جو ہے نا وہ قرض لینا پڑتا ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور ہوری کی خواہشات بھی اس کی حیثیت کے مطابق ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اس کی اپنی ایک گائے ہو جو اس کے دروازے پر بندھی ہو۔ اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے وہ ایک ساتھی بھولا اہیر کو دوسری شادی کا لالچ دے کر اس سے ایک گائے لے لیتا ہے۔ دیہات میں غریب معاشروں میں جس طرح زندگی پروان چڑھتی ہے، تو محرومیوں کی وجہ سے رویوں میں بھی تبدیلیاں
شروع ہو جاتی ہیں اور لالچ، حسد جیسی بیماریاں انہی محروم معاشروں کی دین ہوتی ہیں۔ تو ہوری کا بھائی جو ہیرا ہے وہ بھی اسی حسد کا شکار ہو جاتا ہے اور ہوری کی خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہیرا بڑی چالاکی سے ہوری کی گائے کو زہر دے دیتا ہے جس سے گائے مر جاتی ہے۔ دوسری طرف ہوری کا بیٹا گوبر اور بھولا کی بیٹی جھنیا ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جسے اس کے باپ کی مرضی کے بنا وہ اپنے گھر سے لے آتا ہے، مگر بعد میں ڈر کے مارے گھر چھوڑ کر خود شہر بھاگ جاتا ہے۔ بھولا کی بیٹی ہوری کے گھر رہ رہی ہوتی ہے، جس پر مذہبی پیشوا اسے مذہب کے خلاف قرار دیتے ہیں اور سزا کے طور پر ہوری کی فصل اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں۔ ہوری جو پہلے سے اپنے خاندان کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتا، مزید پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہوری ہر طرف پریشانیوں میں گھر چکا ہے کیونکہ بھولا اہیر اپنی بیٹی کو بھگانے کا بدلہ لینے کے لیے ہوری کے بیل لے جاتا ہے۔ تو ہوری کا بیٹا گوبر جب شہر سے گاؤں واپس آتا ہے تو گاؤں والوں میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور گاؤں والوں پر کیے جانے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھانا چاہتا ہے، مگر کوئی بھی کسان ڈر کے مارے اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ گوبر کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان حالات میں رہ کر غلامی ہی مقدر ہے، تو وہ گاؤں چھوڑ کر دوبارہ شہر چلا جاتا ہے۔ ہوری کی بیٹیاں روپا اور سونا جو اب جوان ہو چکی ہیں اور ہوری کے حالات ایسے ہیں کہ ان کی شادی کے اخراجات اٹھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اخراجات پورے کر پانا ہوری کے بس میں نہ تھا۔ بچیوں کی شادی کے لیے آخری امید گنے کی فصل تھی، مگر لگان بڑھنے پر اسے بھی زمیندار اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ ہوری کے پاس اب کوئی بھی امید نہ رہی تو قرض لے کر سونا کی شادی کر دی اور روپا کو بوڑھے رام سیوک کے ہاتھ 200 روپے کے عوض بیچ دیتا ہے۔ ہوری کی ساری خواہشات اس غربت کی بھینٹ چڑھ چکی ہے اور روٹی پوری کرنے کے لیے سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے۔ ایک دن گرمی کی شدت میں کھیتوں میں کام کرتے ہوئے گرتا ہے اور زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ پنڈت آتا ہے اور ہوری کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ اسی دوران پنڈت گو دان کرنے کا کہتا ہے۔ ساری زندگی گائے کی خواہش رکھنے والے ہوری کے مرنے کے بعد اب گائے کا انتظام کہاں سے کیا جاتا؟ انتہائی لاچاری کے عالم میں ہوری کی بیوی دھنیا ان کے پاس جو بھی رقم ہوتی ہے وہ مردہ ہوری کے ہاتھ میں رکھ کر پنڈت سے مخاطب ہوتی ہے کہ گھر اور کچھ بھی نہیں، بس یہی اس کا گودان ہے۔ تو اسی پر پھر کہانی جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ اس کہانی میں اس وقت کے معاشرے کے غریب کسان کا احوال بیان ہوا ہے اور مذہبی طبقہ جو اس وقت غریبوں پر مسلط تھا تو اس کا بھی اس میں بیان ہے۔ تو یہ ناول جو ہے ترقی پسندانہ افکار کی بہت ہی خوبصورت تشریح کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ پریم چند کے جو دوسرے ناول ہیں ان پر بھی ہم مختصر بات کر لیتے ہیں کہ اسرار معابد کے اگر ہم موضوع کی بات کریں تو یہ سماجی اصلاحات کے متعلق جو ہے نا اس میں چند مسائل کو پیش کیا گیا ہے اور اس میں بھی مذہبی پیشواؤں کی اندھی تقلید سے جو پیدا ہونے والے معاشرتی بگاڑ اور سماجی برائیوں پر جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ پھر بازار حسن کی بات کریں تو اس میں بھی زندگی کی معاشرتی تباہ کاریوں اور متوسط طبقے کے مسائل کا بیان ہے۔ ہندو عورت کی سماجی پستی کو بھی اس میں بیان کیا گیا۔ چوگان ہستی کی بات کریں تو یہ ایک اندھے بھکاری سورداس کی کہانی ہے جو بستی پانڈے پور کا رہائشی ہے۔ سورداس گاندھی کے راستے پر چلنے والا امن پسند انسان ہے
جو برائی کے خلاف ستیاگرہ کرتا ہے، اور پھر جان سیوک ایک لالچی انسان ہے جو سگریٹ کا کارخانہ لگانا چاہتا ہے، مگر سور داس زیادتی کے خلاف ڈٹ جاتا ہے اور اسے جان سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر حق کی راہ پر یہ ثابت قدم رہتا ہے۔ میدان عمل کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کہانی بھی کسانوں اور مزدوروں کے حقوق پر مبنی ہے، جس میں اچھوتوں کے حق میں بھی آواز اٹھائی جاتی ہے۔ بنیادی کردار اس کے سکینہ اور امر کانت ہیں، جو مزدوروں کو متحد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ پریم چند اور ان کی ناول نگاری کا مختصر احوال تھا۔ امید